حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا تو قریش نے قاتلانہ حملے کی سازش کا سوچا۔ قریش کو مسلمانوں کی ہجرت سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ ایک مرکز بنانے کے بعد مکہ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ چنانچہ عمائد مکہ نے دارالندہ میں مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا آخری اور قطعی فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیا دین مزید پھیلنے نہ پائے۔ مجلس میں ہر خاندان کے رئیس مثلاً امی بن خلف، ابو سفیان، ابو جہل، نصر بن حارث وغیرہ موجود تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے، ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ اہل مجلس نے اسی کو ترجیح دی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قبائل کی معاشرت میں ہر فرد کی جان پورے قبیلے کی امانت تصور کی جاتی تھی۔ خدشہ تھا کہ اس صورت میں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کی تمام شاخیں یکجا ہو کر بدلہ لینے پر اتر آئیں گی اور مکہ میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ آخر طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر خاندان کا ایک فرد چن لیا جائے اور یہ سب آج رات بیت نبوی کا محاصرہ کریں اور مشترکہ طور پر قاتلانہ حملہ کریں۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فی الفور ہجرت کا حکم مل گیا۔ قریش کے کئی لوگوں نے اس قدر دشمنی کے باوجود اپنی قیمتی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے کا معمول ترک نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے کہ ان کے مالکوں کو پہنچا کر بعد میں وہ بھی مدینہ آ جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھر سے جدا ہوئے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد آپ نے زندگی کے 28 برس گزارے تھے۔ آپ ہمیشہ کے لیے نہ صرف یہ گھر بلکہ یہ مقدس شہر بھی چھوڑنے جا رہے تھے۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا اور دونوں چھوٹی بیٹیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا بھی مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے گھر میں تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روانگی کے بارے میں انتہائی رازداری برتے رہے۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اس دن صبح تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی علم نہ تھا کہ روانگی آج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی شدید گرمی میں سر پر رومال اوڑھے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں آ گئے۔ انہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ وہ بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ساتھ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشکر اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے رو پڑے اور عرض کیا، میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مگر قیمت دے کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عجلت کے عالم میں سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کیا، مگر خوراک کے تھیلے اور پانی کی مشق کا منہ بند کرنے کے لیے رسی نہ ملی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد محترم سے کہا، باندھنے کے لیے نطاق یعنی کمر باندھنے کے دوپٹے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ والد نے فرمایا، اسی کو پھاڑ کر ایک سے تھیلے اور ایک سے مشق کا منہ باندھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس لیے انہیں ذات النطاقین یعنی دوہرے نطاق والی کہا جانے لگا۔